بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، 8 دسمبر 2024 کو ملک شام میں بشار الاسد درندے کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہ کمینہ شام چھوڑ کر روس بھاگ گیا۔ جو لوگ بشار الاسد کو سفیانی سمجھتے تھے، ان کا نقطہ نظر غلط ثابت ہوا۔ ناظرین، سفیانی کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ یہ نام پہلی دفعہ سننے میں آیا ہے۔ ملک شام سے اس کا کیا جوڑ ہے؟ اس کے حالات کیا ہیں؟ اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ ناظرین، سفیانی کے سلسلے میں ذخیرہ احادیث میں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کافی ارشادات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا۔ لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر ایک لشکر شام سے ان کی جانب بھیجا جائے گا، لیکن وہ لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دنسا دیا جائے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی، ان سے بیعت کریں گی۔ سامعین، اس حدیث میں شام سے جس لشکر کے مدینہ آنے کا ذکر ہے، اس سے مراد سفیانی کا لشکر ہے۔ اب دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے ایک شخص یعنی حضرت مہدی علیہ رضوان سے اہل بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 افراد رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت خلافت کریں گے۔ پھر اس کے بعد عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے۔ اس خلیفہ سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا میں پہنچے گا تو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک قریشی النسل جس کی ننہال بنو کلب میں ہوگی یعنی سفیانی چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی شکست دے دیں گے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 8328۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دمشق کے صحرائی اطراف سے ایک شخص نکلے گا جس کو سفیانی کہا جائے گا۔ اس کے پیروکار عموماً قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ وہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ قیس کے لوگ جمع ہوں گے، لیکن وہ شکست کھائیں گے، اور سفیانی ان کو اتنا قتل کرے گا کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہ بچے گی۔ قبیلہ کلب کے لوگ سفیانی کے ہم نوا کیوں ہوں گے؟ تو ابو داؤد کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ وہ یہ کہ سفیانی تو قریشی ہوگا، لیکن اس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی۔ یہ حدیث ابو عبداللہ حاکم نے بخاری اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی نقد نہیں کیا۔ اس حدیث کے راوی امیر المومنین فی الحدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سامعین، سفیانی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا اور بڑا ہی ظالم اور جابر ہوگا۔ اس کی وجہ سے ملک عرب میں بڑی تباہی پھیلے گی اور اسلام کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس کا نسب نامہ یزید سے ہوتے ہوئے حضرت ابو سفیان تک پہنچے گا، اسی لیے سفیانی کہلائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا بدترین دشمن ہوگا۔ وہ ان میں سے بہتوں کو قتل کر ڈالے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس کا ظہور ہوگا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کئی ایک سفیانی ہوں گے، جن میں سے ایک سفیانی وہ ہوگا جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوگا۔ وہ زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ سفیانی ویسے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے سفیانی کہلائے گا، لیکن اس کا نام عبداللہ ہوگا اور قبیلہ بنو کلب میں اس کی ننہال ہوگی، اس لیے قبیلہ بنو کلب کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ احادیث میں
سفیانی کا نام نقشہ اور نسب نامہ بھی پیش کیا گیا ہے تاکہ پہچانا جا سکے۔ میں نعیم ابن حماد کی کتاب الفتن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں گی، اس کی شکل و صورت بدنما ہوگی، وہ بد شکل ہوگا اور اس کا سر چپٹا ہوگا، پنڈلیاں پتلی ہوں گی، چہرے پر چیچک کے نشانات ہوں گے اور اس کی آنکھ میں سفید داغ ہوگا، اس کا رنگ سفید ہوگا، یعنی خوب گورا چٹا، بال گھنگریالو ہوں گے، اس کی کلائیاں اور پنڈلیاں باریک ہوں گی، گردن لمبی ہوگی، اس کی پیشانی پر عبادت کا نشان ہوگا۔ سامعین، سفیانی یوں تو بڑا ہی عابد و زاہد بن کر وہ اٹھے گا، لیکن بعد میں وہ اپنا اصل رنگ دکھائے گا۔ اس کی ہیبت مسلمانوں پر ایسے پڑے گی کہ اس کے سامنے ہار جائیں گے اور اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ نعیم ابن حماد اپنی مشہور تصنیف الفتن میں کہتے ہیں، ابو بکر ابن ابو مریم نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے کہ سفیانی کو خواب میں یوں کہا جائے گا کہ تم اٹھو اور نکلو۔ وہ اٹھے گا تو وہ کسی کو نہ پائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ یہی خواب میں کہا جائے گا، تیسری دفعہ اسے کہا جائے گا اٹھ اور نکل کر دیکھ کہ تیرے گھر کے دروازے پر کون ہے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ وہ اتر کر دروازے پر آئے گا تو اسے 7 یا 9 افراد ملیں گے جن کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہم تیرے ساتھی اور رفیق ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ نکلے گا تو وادی یابس کی بستیوں کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر حاکم دمشق اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن جیسے ہی اس کے جھنڈے پر نگاہ پڑے گی شکست تسلیم کر لے گا۔ اس وقت حاکم دمشق بنو عباس میں سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی نسل میں سے ایک شخص 7 افراد کے ساتھ نکلے گا۔ ان میں سے ایک کے سر پر جھنڈا بنا ہوگا۔ لوگ اس کے جھنڈے سے ہی فتح غلبہ سمجھ جائیں گے۔ یہ شخص سفیانی کے آگے آگے 20 میل کے فاصلے پر چلے گا۔ جو بھی اس جھنڈے کو دیکھے گا وہ شکست کھا جائے گا۔ سامعین، علی ابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425 کے حوالے سے تیسری جنگ عظیم اور دجال میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن قبطیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور حضرت حسن ابن علی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام المومنین، آپ مجھے دھنس جانے والے لشکر کا حال بیان کیجئے۔ تو ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سفیانی کا خروج شام میں ہوگا۔ سامعین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ موجودہ دور کا اردن، فلسطین، اسرائیل، شام، لبنان، یہ سب حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے ملک شام میں ہے۔ پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس انتشار کی صورت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے یا فرمایا کہ حضرت علی کی اولاد میں سے ایک پناہ لینے والا حرم شریف میں پناہ لے گا، لہٰذا اس کو پکڑنے کے لیے وہ لشکر والے اس کی طرف نکلیں گے۔ تو جب یہ لوگ مقام بیدہ میں پہنچیں گے تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا سوائے ایک شخص کے جو لوگوں کو ڈرائے گا۔ فائدہ نمبر 1، ابن ابی حاتم فرماتے ہیں میرے والد نے فرمایا کہ راوی عبید اللہ ابن قبطیہ ہیں۔ فائدہ نمبر 2، امام حاکم نے مذکورہ مفہوم کی روایت امام بخاری و امام مسلم کی شرط پر نقل کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ نعیم ابن حماد نے الفتن میں یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مروان نے بیان کیا، انہوں نے عرفات سے، عرفات نے تبیر سے، تبیر نے کعب سے روایت کی ہے۔ کعب نے فرمایا عبداللہ ابن یزید عورت کی مدت کے حمل کے برابر حکومت کرے گا اور وہ الزہر
ابن کلبیہ ہے یا زہری ابن کلبیہ ہے جو سفیانی کے نام سے مشہور ہوگا۔ حضرت کعب سے روایت ہے، فرمایا کہ سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ الفتن نعیم ابن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299۔ الفتن کی روایت ہے کہ سفیانی کا خروج مغربی شام میں اندر نامی جگہ سے ہوگا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔ فائدہ اندر اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع الناسک کا ایک قصبہ ہے۔ اسرائیل نے اس پر 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ شرح مشکات مظاہر حق جدید میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سفیانی جو آخر زمانے میں شام کے علاقے پر قابض ہوگا، نسلی طور پر خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان عمومی کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا۔ وہ بڑے سر اور چیچک زدہ چہرے والا ہوگا، اس کی آنکھوں میں ایک سفید دھبا ہوگا، دمشق کی طرف سے اس کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلہ کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ وہ جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ مظاہر جدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43۔ ان روایت کے علاوہ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن، فلسطین میں کسی جگہ ہوگا۔ فیض القدیر میں ہے کہ ابتداء میں وہ بہت متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والا حکمران کے طور پر سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کے اندر مسجدوں میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور ظالم اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرے گا۔ فیض القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے اندر عظیم رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، جیسا کہ باطل قوتیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں، اور جیسا کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ اہل مغرب سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے دے گا، تو ممکن ہے اس کا یہ جنگ کرنا بھی ایک ڈرامہ ہو تاکہ عالم اسلام کے اندر اس کو فاتح اور عظیم رہنما بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب۔ یہ لشکر مدینہ منورہ میں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا، پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی جانب جائے گا۔ جب یہ بیدہ کے مقام پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لشکر کو تنسانے کا حکم دے دیں گے، چنانچہ یہ لشکر زمین میں دنس جائے گا اور دوسرا لشکر بغداد کی طرف جائے گا، اور یہ لشکر بھی لوٹ مار اور قتل عام کرے گا۔ جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال صفحہ نمبر 64 اور 65۔ سامعین، برمودہ کون اور دجال نامی کتاب میں الفتن صفحہ نمبر 850 کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت عرفات نے فرمایا کہ سفیانی کوفہ میں داخل ہوگا، 3 دن تک وہاں دشمنوں کو قیدی بنائے رکھے گا اور 60,000 اہل کوفہ کو قتل کرے گا، پھر یہاں 18 راتیں قیام کرے گا اور ان کے اموال کو تقسیم کرے گا، اور اس کا کوفہ میں داخل ہونا ترکوں اور اہل مغرب سے کلٹیسیا کے مقام پر جنگ کرنے کے بعد ہوگا۔ ان میں ایک جماعت خراسان لوٹ جائے گی، سفیانی کا لشکر آئے گا، قلعوں کو گراتا ہوا کوفہ میں داخل ہو جائے گا اور خراسان والوں کو طلب کرے گا۔ خراسان میں ایک قوم کا ظہور ہوگا جو مہدی کی دعوت دے گی، پھر سفیانی مدینے کی جانب لشکر روانہ کرے گا، آل رسول کو قیدی بنائے گا،
یہاں تک کہ ان کو کوفہ پہنچا دے گا۔ پھر مہدی اور منصور کوفہ سے فرار ہو کر نکل جائیں گے اور سفیانی ان دونوں کی تلاش میں لشکر روانہ کرے گا۔ سو جب مہدی اور منصور مکہ پہنچ جائیں گے تو سفیانی کا لشکر مقام بیدہ میں اترے گا اور ان کو دنسا دیا جائے گا۔ پھر مہدی نکلیں گے یہاں تک کہ مدینے سے گزریں گے، جو وہاں بنو ہاشم ہو گئے ان کو نجات دلائیں گے اور کالے جھنڈے آئیں گے اور پانی پر اتریں گے۔ کوفہ میں موجود سفیانی کے لوگوں کو جب ان کالے جھنڈے والوں کے آنے کی خبر ملے گی تو وہ بھاگ جائیں گے۔ پھر مہدی کوفہ میں آئیں گے اور وہاں موجود بنی ہاشم کو نجات دلائیں گے اور کوفہ کے معززین نکلیں گے جن کو الاسب کہا جائے گا۔ ان کے پاس بہت تھوڑا اسلحہ ہوگا اور ان میں سے اہل بصرہ میں سے ایک شخص ہوگا، پس یہ کوفہ والے سفیانی کو پالیں گے اور کوفہ کے جو قیدی ان کے پاس تھے ان کو چھڑا لیں گے اور کالے جھنڈے مہدی کی بیعت کے لیے لے کر جائیں گے۔ محقق احمد ابن شعبان نے اس کی سند کو لا بحث کہا ہے۔ برمودہ تگون اور دجال صفحہ نمبر 228۔ ناظرین، اب بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔ قرب قیامت میں ایک سفیانی فتنہ آئے گا اور وہ یہ کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں یزید ابن ابی سفیان کی اولاد میں سے ایک عمومی شخص پیدا ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سادات کا قتل کرے گا، اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا، بہت سے اعمال کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اس کے بارے میں اعلامات قیامت پر لکھی گئی کتابوں میں منقول ہے کہ وہ زمین میں فتنہ و فساد مچائے گا اور دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب کی محفل میں عورتوں سے جمع کرے گا تو معاذ اللہ من ذالک ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے؟ یہ بالکل حلال نہیں ہے۔ تو سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس کی گردن اڑا دے گا اور جو بھی اس شخص کی موافقت کرے گا اس کو بھی قتل کر دے گا۔ سامعین، یہ میں نے مختصر تحقیق پیش کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفیانی حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ عام مسلمانوں کا دشمن تو ہوگا ہی، خاص کر حضور علیہ السلام کی اولاد سے اسے زیادہ دشمنی ہوگی۔ احادیث کے مطالعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادوگر بھی ہوگا، لیکن اس کی مدت حکومت بڑی محدود ہوگی۔ بعض روایتوں میں 3 سال اور بعض میں اس سے بھی کم مدت کی بات آئی ہے، یعنی 9 مہینے کم و بیش۔ حضرت مہدی کے دور سے پہلے اس کا دور ہوگا، پھر اس کا دور بھی پائے گا، ان سے جنگ بھی کرے گا۔ موجودہ حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ آگے چل کر عنقریب ہی اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ فی الحال ہمارے لیے بس اتنا ہی ہے کہ ملک شام سے ظالموں کا صفایا ہو، اور اللہ نے چاہا تو یہیں سے ان پیش گوئیوں کی تعبیر بھی دیکھنے کو ملے گی جو حضور علیہ السلام سے واضح طور پر منقول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔